اور اگر کوئی گستاخ سامنے آ جائے تو یہ مت سمجھنا کہ ہمیں جیل ہو جائے گی، یہ مت سمجھنا کہ ہمیں پھانسی ہو جائے گی۔ اگر کوئی گستاخ نظر آئے تو دنیا کے کتوں کے قانون کو نہیں ماننا، خدا کے قرآن کے قانون کو ماننا۔ جب خدا کا قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جب خدا کا قرآن کہے فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واقتلوہم واقعدوا لہم کل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلہم ان اللہ غفور رحیم۔ جب اللہ کا قرآن کہے کہ جو بھی کافر ہے اس کی راہ میں بڑھو، اس کو قتل کرو، جب تک کہ وہ خدا کے دین کو تسلیم نہیں کر دیتا ان کے راستوں میں کھڑے رہو، ان گستاخ کے رسول کے گستاخوں کو قتل کرو۔ تو کون ہے وہ دنیا کا کتا جو کہتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرو؟ خدا کی قسم یہاں پر کربلا کے میدان ہم نہ جائیں گے، حسین ابن علی کا ایک ایک بیٹا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، ایک دفعہ پھر سے 6 ماہ کا علی اصغر پھر سے شہید ہوگا، لیکن قرآن پڑھا جائے گا اور خدا کی قسم نیزے کی نوک پر پڑھا جائے گا۔ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کے نبی کی شان کیا ہے۔ کیوں بھائی کوئی بھی نماز پڑھے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ شاہ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، اگر وہ نماز پڑھے تو کبھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ بس کرو ابھی بہت ہو گئی؟ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ بس کرو تم نے میرا حق ادا کر دیا ہے، اس سے زیادہ نہ پڑھو؟ سوائے ایک محمد عربی کی ذات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے سونیا تو کھلو راتی نمازاں پڑھ تھوڑیاں پڑھ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا ادھی رات کر دو یا تھوڑا گھٹ کر دو ادھر او زد علیہ، یا اس کو تھوڑا کچھ نہ زیادہ کر دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو اپنی میٹھی زبان نہ تھوڑی سی آواز سے پڑھو۔ یہ خدا کا حکم ہے، خدا کہتا ہے تھوڑا پڑھو۔ سوائے ایک محمد عربی کی ذات کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، ایک نبی کی یہ شان نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ نمازیں تھوڑی پڑھو یا رات کو قیام تھوڑا کیا کرو، سوائے محمد عربی کی ذات کے۔ کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ ان کے اوپر پچھلی جو گزر گئی ہے امتیں، ان کا بھی بوجھ ہے، جو ان کی آنے والی ہے اس کا بھی بوجھ ہے۔ اس لیے وہ نبی جب پیدا ہوا تو کہتا ہے رب حبل امتی، ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ اگر کسی کو شک ہے کہ وہ نبی پیدا ہوتے یہ نہیں کہا تو وہ چپ رہے، لیکن جس کو کوئی شک نہیں وہ زور سے بولو، کون ہے؟ ذرا زور سے بولو، کیا کہا؟ رب حبل امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب وہ نبی غار میں جاتا ہے تو پھر بھی وہی کہتا ہے، جب وہ نبی اپنی اس دنیا سے ظاہری طور پر وہ وفات پانے والے ہوتے ہیں تو تب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ ابھی آپ ذرا مجھے بتائیں، جس نبی نے دریا بہا دیے ہیں آنسوؤں کے، کیا اس کے بعد بھی اس کی امت دوزخ نہیں جائے گی؟ قیامت سے شروع سے لے کر ازل سے لے کر جب سے حضرت آدم علیہ السلام ہوئے تب سے لے کر ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پہلے انبیاء بھیجتا رہا، انبیاء کے بعد صحابہ کرام آئے، آپ کے بعد تابعین آئے، آپ کے بعد تبع تابعین آئے، اور جب تبع تابعین چلے گئے تو اس کے بعد سلسلہ اولیاء شروع ہوا، اور سلسلہ اولیاء جب شروع ہوا تو اس وقت وہ اتنے عروج پر کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ،
یہ میرا جو پاؤں ہے یہ ہر ولی کی گردن پر ہے. وہ ولی تھے کہ کہتے ہیں کہ قدمی ھذا علی رکبت کل ولی اللہ، میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے. خدا کی قسم آج بھی وہ نعرہ بغداد سے لے کر پوری دنیا کی ہر گلی میں اس نعرے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. لیکن کیا ہمیں اپنے آپ پر افسوس نہیں ہوتا کہ ہم وہ نعرہ نہیں لگا سکتے تو غلام غوث کے نعرے سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی ولی ہیں؟ کیا خدا نے صرف شاہ عبد القادر جیلانی کو ہی یہ حق دیا تھا کہ آپ اعلان فرمائیں؟ کیونکہ اولیاء دو طرح کے، ایک وہ ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ رکھتا ہے، ایک کو وہ کھلا رکھتا ہے. جو کھلے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں، آج بھی اعلان کرنے والے ہیں، لیکن ان میں کچھ 2 نمبر ہیں، کچھ 1 نمبر ہے. لیکن کتنے ہیں؟ سب کو ملا کر کتنے ہیں؟ ایک زمانہ تھا جس طرف منہ کرو ادھر ایک ولی کا در ہے. آج وہ زمانہ کدھر گیا؟ آج کدھر گئے وہ اولیاء؟ آج کدھر گئے وہ غلامان آل محمد؟ آج ہر ایک کہتا ہے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے غلام ہیں. کدھر گئے ہیں وہ غلام؟ اگر غلام ہوتے تو خدا کی قسم ہر روز تم چاہے روحانی طور پر جاؤ یا باطنی طور پر ایک دفعہ تم مدینہ پاک جاؤ. کہیں پر عبد الرحمان جامی بھی تھے نا، انہوں نے بھی کہا کہ غلامان آل محمد. آج ان کا رتبہ دیکھ لو اور ہمارا رتبہ دیکھ لو، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو انہوں نے کہا. لیکن ہم میں کیا ہے اور ان میں کیا تھا؟ ان میں ایک عشق کی شمع جو دلوں میں جلائی گئی، تو ان کا ایک رتبہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا رتبہ کیا ہے، ان کی ہستیاں کتنی اونچی ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، وہ تو سینکڑوں سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، وہ تو چل گزرے ہیں. زیادہ دور کی بات نہیں کرتا. ادھر منہ کر کے دیکھ لیجیے، انہوں کے پاس بھی عشق تھا اور اس عشق نے انہیں اس منزل پر پہنچا دیا کہ جس کی ہمیں کوئی خبر بھی نہیں کہ وہ منزل کیا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے امیر خسرو نے بھی کہا تھا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے منزودم، ہر صورت سے بسمل بود شب جائے کے منزودم. کہ مجھے نہیں پتا میں وہ کون سی منزل پر تھا کل رات کو، لیکن کل رات کو اس منزل پر ہر ایک رب سے بسمل کر رہا تھا. اور وہ محفل کیا تھی؟ فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود اندر نام کا خسرو، خدا اس مجلس کا خود امیر تھا، خود صدر تھا. محمد شم محفل بود شب جائے کے منبودم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس محفل کی شبہ تھے. کل وہاں پر یہ محفلیں سجائی جاتی تھی، لیکن آج ہمیں وہ محفلیں کہیں سے نہیں ملتی. کیوں؟ کیونکہ دل میں وہ محبت نہیں ہے. اور یہ محبت صرف دعویٰ نہیں ہے، صرف ہم نہیں کہتے کہ محبت کرو، یہ خدا کا قرآن کہتا ہے. خدا کا قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں. خدا کا نبی فرماتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علی من ولدہ ووالدہ وذریتہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے اہل و عیال سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، تمام کے تمام لوگوں سے مجھ سے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے، تم مومن نہیں ہو سکتے. آج کہاں گئی وہ ایمان کی صورتیں؟ آج کہاں گیا ہے وہ عشق؟ کیا وہ عشق صرف یہی ہے کہ ایک دفعہ حضور کے دربار پر حاضری دے دی تو بس؟ نہیں، ان سے لو نکاؤ، خدا کی قسم ان سے ایک دفعہ لو نکاؤ. اگر ہر رات کو تم ان کی محفل میں نہ بیٹھنا تو اس دربار کے سامنے مجھے کھڑے کر کے گولی مار دینا. اور اگر ان کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دو تو خدا کی قسم غوث زماں بھی تم بنو گے، قطب زماں بھی تم بنو گے. ولی بنا مشکل نہیں، بس ایک طریقہ ہے کہ ولی کے پاس آؤ اور جھک جاؤ. ولی بننے کا یہی طریقہ ہے کہ ولی کے پاس آؤ، جھک جاؤ. جب جھکو گے تو سب لو لگے گی، اور جب لو لگے گی تو تم بھی ولی ہو جاؤ گے. کیونکہ ہر ایک